امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 9، یارگی۔ جب وہ ابھی لا اسکول میں تھی، جیلان کے والد کو ایک ایسے جرم کے لیے پھنسایا گیا جو اس نے نہیں کیا تھا۔ وہاں قانون ہے اور پھر انصاف ہے، اور جب سے اس کے والد کو جیل بھیجا گیا ہے، جیلان کو معلوم ہے کہ وہ کس طرف ہے۔ جیلان ایک دفاعی وکیل بن جاتی ہے اور ایک بہادر، متحرک اور لاپرواہ وکیل کے طور پر جانی جاتی ہے، جس کا اس کے ساتھی احترام کرتے ہیں، لیکن استغاثہ اور پولیس کے ساتھ مسلسل مشکلات میں رہتی ہے۔ الغاز ایک بےہودہ پروسیکیوٹر ہے جو کتاب کے مطابق سب کچھ کرتا ہے۔ اس کے والد استانبول پولیس ڈپارٹمنٹ کے قتل عام کے معزز سربراہ ہے، اور یہ انہی کی طرف سے ہے کہ الغاز کو صحیح اور غلط کا ناقابل فہم احساس ملتا ہے۔ اس کے لیے قانون اور انصاف ایک ہی چیز ہے۔ اس لیے جب جیلان کسی کلائنٹ کو صاف کرنے میں مدد کرنے کے لیے بیک چینل کی معلومات ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس آتی ہے تو وہ اسے اپنے دفتر سے باہر پھینک دیتا ہے، لیکن اس کے بھائی پر قتل کا الزام لگنے کے بعد یہ جیلان ہے جس کے پاس وہ مدد کے لیے جاتا ہے۔ نمبر 8، کمڈاکی کس۔ نالان ایک نوجوان، خوبصورت اور معصوم لڑکی ہے اور جو ایک بڑے ہوٹل گروپ میں آرکیٹیکٹ کے طور پر کام کرتی ہے۔ اس کی والدہ فریدے ایک قدامت پسند اور جنونی بوڑھی عورت ہے۔ وہ نالان کی ہر حرکت کو کنٹرول کرتی ہے، وہ کیا پہنتی ہے اور کس کو دیکھتی ہے۔ ہمیں فریدے کی تلخ رویے کی وجہ معلوم ہوتی ہے۔ نالان دراصل اس کی پوتی ہے۔ اس کی ماں سیما ایک نوعمر تھی جو نالان کو جنم دیتے وقت مر گئی تھی، اور فریدے نے اپنی ہی بیٹی کو قتل کرنے پر بچے کو کبھی معاف نہیں کیا۔ نمبر 7، ادا مثالی۔ حزیران شہر کی ایک لڑکی ہے جو اپنے کریئر اور استانبول کے تیز رفتار طرز زندگی کے لیے وقف ہے۔ وہ کسی دوسری زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی، لیکن جب اس کی کمپنی اسے ایک دور افتادہ ایجین جزیرے پر بھیجتی ہے تاکہ وہ ایک نئے ریزورٹ کا راستہ صاف کر سکے، تو یہ غلطی اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتی ہے۔ پوئراس ایک سادہ آدمی ہے جو لوگوں سے زیادہ فطرت کی طرف راغب ہے، ایتھلیٹک، وسائل سے مالا مال، لیکن سماجی طور پر عجیب۔ پوئراس اپنی چھوٹے سے زیتون کے تیل کے کارخانے کے سکون اور اطمینان سے لطف اندوز ہوتا ہے جو زمین کے ایک خوبصورت حصے پر واقع ہے۔ بدقسمتی سے بالکل وہی جگہ ہے جہاں حزیران کی کمپنی اپنا ریزورٹ بنانا چاہتی ہے۔ جب حزیران اور پوئراس ملتے ہیں تو چنگاریاں اٹھتی ہیں اور دونوں مخالف محبت میں پڑ جاتے ہیں، اس سے پہلے کہ حزیران کو یہ معلوم ہو کہ یہ پوئراس کی زمین ہے جسے اس کے مالکان نے حاصل کرنے کے لیے اسے بھیجا تھا۔ نمبر 6، مریم۔ آپ راز کے ساتھ رہ سکتے ہیں لیکن جھوٹ کے ساتھ کبھی نہیں۔ یہ 3 لوگوں کی کہانی ہے جن کی زندگی ایک المناک حادثے نے ہمیشہ کے لیے بدل دی تھی۔ ایک معصوم نوجوان عورت مریم، ایک گھٹیا پروسیکیوٹر اوکتائی، اور ایک انتقام لینے والا آدمی سواش۔ ایک برسات کی رات مریم اور اوکتائی نے ایک عورت کو اپنی کار سے ٹکر مار دی جس نے جان بوجھ کر سواش کی بیوی اور اس کے پیدا ہونے والے بچے کو قتل نہیں کیا۔ اگرچہ اوکتائی پہیے کے پیچھے تھا، مریم ایک پروسیکیوٹر کے طور پر اس کی ساکھ کی حفاظت کے لیے اس جرم کی ذمہ داری لیتی ہے۔ تاہم اوکتائی کو اس مقدمے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے جس کی مریم مدعا علیہ ہے۔ اب اس کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ اسے اور اس کے جرم دونوں سے چھٹکارا حاصل کرے۔ یہ مفادات کا حتمی ٹکراؤ ہے، کیونکہ جو چیز مریم کے لیے سب سے پہلے آتی ہے وہ اوکتائی ہے۔ دوسری طرف اوکتائی اس میں خالصتاً اپنے لیے ہے۔ نمبر 5، سین آلت کارا دنیز۔ نیفس ایک بچپن کی دلہن تھی جسے ایک تاجر کو بیچ دیا گیا تھا۔ اپنے شوہر کے ہاتھوں پکڑی گئی، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ تشدد کا نشانہ بنتی ہے۔ وہ اپنے شوہر وداد سے فرار ہونے میں ناکام رہی اور ہر کوشش کا نتیجہ منفی نکلا۔ نیفس نے اپنے بیٹے کو وداد کی ہر پٹائی کی حفاظت کرنے کے لیے جدوجہد کی، اسے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ صرف ایک کھیل ہے۔ نیفس کا بھائی جو اس کا اکلوتا رشتہ دار تھا اسے بچاتے ہوئے مر گیا تھا۔
بلیک سی کے علاقے سے تعلق رکھنے والا ایک تاجر مصطفیٰ وداد کے ساتھ نئے معاہدے کرنے کے لیے استنبول آتا ہے اور وہ اپنے خاندان کو اپنے ساتھ لاتا ہے۔ مصطفیٰ اور اس کا خاندان وداد کے گھر میں رہتا ہے اور مصطفیٰ کے چھوٹے بھائی طاہر نے دیکھا کہ نیفس گھریلو تشدد سے متاثر ہے۔ بدقسمتی سے نیفس طاہر کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، تاہم نیفس اس شام کو گھر سے فرار ہونے کے لیے دوبارہ منصوبہ بناتی ہے اور وہ اپنے بیٹے کے ساتھ طاہر کی وین میں چھپ جاتی ہے۔ اس کا منصوبہ گھر سے نکلنے کے بعد وین سے نکل کر اپنے بیٹے کے ساتھ نئی زندگی شروع کرنے کا ہے، لیکن چیزیں منصوبہ بندی کے مطابق نہیں ہوتی۔ نمبر 4، افیلی اشک۔ خوبصورت اور ویمنائزر کیرم ییتر فیملی کا بیٹا ہے جس کا استنبول میں ٹیکسٹائل کا قدیم ترین کاروبار ہے۔ اپنے تخلیقی ذہن کے ساتھ اس نے اپنی فیملی کمپنی کو ایک سٹارٹ اپ کے ساتھ سیکٹر کا لیڈر بنایا کیونکہ وہ ختم ہونے والی تھی۔ وہ اسے پورا کرتا ہے، لیکن وہ اب بھی اپنے والد کی نظر میں مناسب آدمی نہیں ہے کیونکہ مریم اپنی پوری زندگی شراب نوشی، کھانے، سفر اور جتنے لوگوں کے ساتھ گھوم سکتا ہے گزارتا ہے۔ کیرم کی فیکٹری میں کام کرتی ہوئی مریم دوسری طرف ایک ذہین، خوبصورت اور بڑے دل والی لڑکی ہے جو اپنے 2 بھائیوں کے زیر کنٹرول بورنگ، خوشی سے خالی زندگی گزارتی ہے۔ ان میں سے ایک ظالم ہے جبکہ دوسرا بے کار ہے۔ اس طرح اس کی واحد امید اپنے بوائے فرینڈ برق سے شادی کر کے اس مشکل زندگی کو پیچھے چھوڑنا ہے۔ نمبر 3، اشک لفتان انلماس۔ حیات 2 الگ الگ زندگیوں کی کہانی سناتا ہے۔ ایک طرف مراد ہے خوبصورت، ٹھنڈا، پرفیکشنسٹ نوجوان جو کم عمری میں ہی اپنے خاندان کی کمپنی کی ذمہ داری سنبھال لیتا ہے، تو دوسری طرف حیات ہے خوبصورت، خوش مزاج، پھر بھی اناڑی نوجوان عورت جو زندگی کو زندگی کی طرح گزارتی ہے۔ مکمل حال ہی میں یونیورسٹی سے گریجویٹ حیات کو نوکری تلاش کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، اور اگر اسے 24 گھنٹوں میں کوئی نوکری نہیں ملتی ہے تو اسے اپنے آبائی شہر واپس جانا ہوگا اور ان امیدواروں میں سے ایک سے شادی کرنا ہوگی جسے اس کی ماں نے اس کے لیے چنا ہے۔ نمبر 2، تتلی انتقام۔ پیلن ایک خوبصورت عورت جس کی قسمت میں محبت نہیں تھی، آخر کار اپنے خواب کے آدمی سے شادی کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ شادی کے دن اس کے منگیتر کے غائب ہونے کے بعد پیلن ایک بار پھر اکیلی ہے۔ اسے یقین ہونے لگتا ہے کہ وہ لعنتی ہے۔ اپنے ماضی سے پریشان پیلن کو ہائی اسکول کا ایک بچہ یاد آتا ہے۔ تانکوت ایک دل شکستہ نوجوان ہے جس نے پورے اسکول کے سامنے پیلن کے ہاتھوں ذلیل ہو کر اسکول چھوڑ دیا تھا۔ وہ شیف بننے کے لیے بیرون ملک نئی زندگی شروع کرتا ہے۔ اپنا نیا ریسٹورنٹ کھولنے کے لیے ملک واپس آنے کے بعد تانکوت اب وہی ہارا ہوا بچہ نہیں رہا۔ پیلن کا خیال ہے کہ اگر وہ کسی طرح اس سے معافی مانگنے کے لیے کامیاب ہو جائے تو اس کے لیے کالے جادو سے چھٹکارا پانے کا موقع مل سکتا ہے، تاہم اس کے لیے چیزیں آسان نہیں ہوں گی کیونکہ اسے پتہ چلا ہے کہ تانکوت بدلہ لینا چاہتا ہے۔ اب واپسی کا وقت ہے۔ نمبر 1، ضمہیری۔ فیروزے اور ایاز 2 اچھی روحیں، 2 بچے جو خاندان کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ قسمت نے انہیں اکٹھا کیا، قسمت قربانی نے انہیں الگ کر دیا۔ اب زندگی ان کے لیے معافی کی مقروض ہے۔ زندگی اس محبت کو واپس دینا چاہتی ہے جو اس نے ان سے چھین لی ہے، لیکن راستہ تکلیف دہ اور کچا ہے۔ ہوا میں ایک نپ ہے، موسم سرما ہے۔ فیروزے کی آنکھیں نیلی ہیں، اس کا دل جل رہا ہے۔ فیروزے کے والد پر لفٹ حادثے میں جھوٹا الزام لگایا گیا تھا جس کے نتیجے میں 13 کنسٹرکشن ورکرز کی موت ہوئی تھی۔ اس واقعے نے فیروزے کو متحرک کیا جو صادق اور امین ہے۔ اس راستے میں وہ اپنے باپ کو بچانے کے لیے نکلتی ہے۔ اس کی ملاقات ایاز سے ہوتی ہے جو اس کی امیدیں چرا کر الوداع کہے بغیر چلا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔